آتے ہیں لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 6 ہے ہمارے پاس پرسنل مینجمنٹ ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے دی کنسیپٹ آف پرسنل مینجمنٹس۔ دی ٹرم پرسنل مینجمنٹس اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹس ریفر ٹو دی سیم پروسیس، یعنی کہ پرسنل مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اصلاح ایک ہی عمل کا حوالہ دیتی ہے، جیسا کہ وسائل کا انتظام ایک جدید اصلاح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہسٹری آف پرسنل مینجمنٹس۔ دی گروپ آف پیپل بیکم این آرگنائزیشن وین دے کوآپریٹ ود ایچ دیئر اچیو ٹو دی کامن کاز، یعنی کہ لوگوں کا ایک گروہ اور ایک تنظیم بن جاتا ہے جب وہ مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے درمیان رابطہ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کے جو انفرادی محرکات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی کچھ جو ہے ٹائپس ہیں، جس میں فرسٹ ہے دی فرسٹ انٹیگریشنس آف ایچ آر ایم into two sense integrating HRM into an organization cooperate strategy، یعنی کہ ایچ آر ایم کی تنظیم کی کارپوریٹ حکمت عملی اور اس کو ضم کرنا، اور اس کے علاوہ مینیجر کے فیصلوں کے اقدامات میں ایچ آر ایم کی تنظیم کو نقطہ نظر رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ گول ہے، سیکنڈ گول آف ایچ آر ایم از سیکیورنگ کمٹمنٹ تھرو بلڈنگ اسٹرانگ کلچرس، یعنی کہ ایچ آر ایم کا دوسرا جو مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ثقافتوں کی تعمیر کے ذریعے عزم کو حاصل کرنا اور اس میں فروغ دینا شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمین کی جو مفادات ہوتے ہیں اور ہم آہنگی ان کے جو بڑے کردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے دی تھرڈ گول آف ایچ آر ایم ٹو اچیو دی فلیکسیبلٹیز اینڈ اڈیپٹیبلٹی ٹو مینیج چینج اینڈ انوویشن ٹو ریسپانس ریپڈ چینج، یعنی کہ ایچ آر ایم کا تیسرا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ ایچ آر ایم گلوبلائزیشن کے نتیجے میں تیزی سے تبدیلیاں اور پالیسیوں سے متعلق کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ معیاری عملے کی بھرتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام اگر کوئی بھرتی کرنی ہوتی ہے تو وہ ایچ آر ایم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ پر، اگلا ہے شفٹنگ فرام پرسنل مینجمنٹس ٹو ایچ آر ایمس۔ The increasing important role of HRM is reflected the transmission of personal management function from one of centering and employee welfare of one management peoples، یعنی کہ ایچ آر ایم کا جو اہم کام ہوتا ہے وہ عملے کے انتظام کی تبدیلی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملازمین کی فلاح بہبود پر بھی توجہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو ایک طرح سے منظم کرتا ہے، یعنی کہ جوڑے رکھتا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ تنظیم اور انفرادی ملازمین کو خارجی انعامات بھی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سٹیج آف شفٹنگ پرسنل مینجمنٹ سسٹم۔ اس میں جو ہماری فرسٹ سٹیج ہے ایچ آر ایم ارلیئر ریئیکٹ پیس میلس آف پرابلمس ایز دی اکراس افیکٹو ایچ آر ایم سیکس لنک ایچ آر ایم ایشو ٹو اوور آل اسٹریٹجی، یعنی کہ ایچ آر ایم بیسیکلی کسی تنظیم کے تفاقت کو قوت دیتا ہے اور اس کے علاوہ تبدیل کر کے کارپوریٹس کو یکساں بناتا ہے، اور اس کے علاوہ ایچ آر ایم مسائل کو تنظیم اور منصوبوں میں بھی ضم کرتا ہے۔ نمبر 2 سیکنڈ جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے بلڈنگ اسٹرانگ کلچرس ایز اے وے آف پروموٹنگ پارٹیکولر آرگنائزیشن گول ان دی اسٹرانگ کلچرس ایمڈ یونٹس امپلائی تھرو دی شیئرڈ سیٹ آف ویلیوز اینڈ سروس، یعنی کہ ہمارا جو دوسری سٹیج ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تقاضوں کی جتنی بھی تقسیم اور مخصوص تنظیمی اہداف ہوتے ہیں ان کو فروغ دیتا ہے ایچ آر ایم، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ مشترکہ ملازمین کے ذریعے بھی ان کو متحد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھرڈ دی ایٹیٹیوڈ دیٹ پیپل آر اے ویریبل کاسٹ از ان افیکٹو ایچ آر ایم ریپلیس بائی دی ویو آف پیپلس ٹو ریسورس دیٹ سوشل کیپٹل کین بی ڈیولپمنٹس دیٹ کنٹریبیوشن آف کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج۔ اس گول نمبر تھرڈ میں وہ کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کا ایک متغیر لاگت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے ایک وسائل سماجی سرمایہ کے طور پر بھی تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فورتھ دی ویو دیٹ انٹریکٹ آف امپلائز اینڈ مینجمنٹ اسٹیک ہولڈرس، یعنی کہ یہ نظریہ ملازمین اور انتظامیہ کے مفادات اور متصادم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایچ آر ایم جو مفادات کے مشترکہ سافٹ اور فروغ دینے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ففتھ پوائنٹ ہے ٹاپ ڈاؤن کمیونیکیشن کپلس ود کنٹرولز انفارمیشنز فالو ٹو کیپ پاورز ود ان دی کنٹرول آف مینیجر گیونگ وے ٹو شیئرنگ انفارمیشنز،
یعنی کہ پانچویں طاقت جو ہوتی ہے وہ صنعت معلومات کے کنٹرولز اور اس کے ساتھ ساتھ رویے کے نتیجے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ HRM کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شفٹنگ پرسنل مینجمنٹ ٹو HRM ٹوک پلیس ان 3 سٹیجز۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ریکارڈ اینڈ ایڈمنسٹریشنز، نمبر 2 پہ ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریگولیشنز، نمبر 3 ہمارے پاس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی ٹائپ نمبر 1 ریکارڈ اینڈ ایڈمنسٹریشنز۔ In first stage, the primary activities which we carried out the personnel department on planning schedulings، یعنی کہ پہلے مرحلے میں جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں، جیسا کہ پلاننگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی کچھ ہوتا ہے وہ سب کمپنیوں کو HR عدالت سے باہر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ The aim of the shift stage inform merely securing compliances to more ambitious one of winning commitments، یعنی کہ اس مرحلے میں بیسیکلی مستمیلز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ میسر بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ملازم جو ہوتے ہیں وہ وسیلہ اور سرمایہ کاری کو خاص بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔